ہے 70 بندے جہاں پہ شہید پڑے ہوں کتنا مسئلہ بنے گا؟ اتنے بندے وہاں پہ زخمی ہوئی ہوں، تقریباً ہر بندہ زخمی، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام بھی زخمی، اس کے باوجود نبی علیہ السلام نے کہا آؤ چلو چلو، فوراً چل پڑے، چلو جی، پٹیاں بندی ہوئی ہیں، سارا کچھ زخم ہے لیکن پھر چل پڑے ہیں۔ یہ تھے صحابہ کرام۔ ایک آدمی تھا معبد جوہنی، ابھی تک مسلمان نہیں ہوا تھا، نبی علیہ السلام کے ساتھ اس کا تعلق بڑا تھا، مسلمان ابھی تک نہیں ہوا لیکن اس کا دل نبی علیہ السلام کی طرف تھا، مسلمان ابھی تک نہیں ہوا تھا۔ وہ نبی علیہ السلام کی طرف سے، یعنی یہ مدینے سے مکہ کی طرف جا رہا تھا، رستے میں ابو سفیان وغیرہ مل گئے ان کو، تو اس نے کہا، انہوں نے کہا کہ اچھا ان کی کیا حالت ہے؟ وہ تو کمال قسم کے انسان ہے، وہ تو بڑے تیار ہیں، وہ تو آ رہے ہیں تمہاری ایسی تہذیب کر دیں گے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین، وہ لوگ، قال لهم الناس، کہا ان کو لوگوں نے، ان الناس، بے شک لوگ، قد جمعوا، تحقیق جمع کر رہے ہیں، لکم، تمہارے لیے، سامان، فخشوہم، پس ڈر جاؤ ان سے، فزادہم ایمانا، ان کا ایمان زیادہ ہو گیا، وقالوا، اور کہنے لگے، حسبنا اللہ، ہمیں اللہ کافی ہے، ونعم الوکیل، اور وہ بہترین کارساز ہے۔ فانقلبوا، بس وہ پلٹے، بنعمت من اللہ، اللہ کی نعمت کے ساتھ، وفضل، اور اس کے فضل کے ساتھ، لم یمسسہم سوء، ان کو کسی برائی نے نہ چھوا، واتبعوا رضوان اللہ، اور انہوں نے تابعداری کی، پیروی کی اللہ کی رضا کی، واللہ، اللہ تعالیٰ، ذو فضل عظیم، بڑے فضل والے ہیں۔ انما ذالکم الشیطان، بے شک یہ شیطان، یخوف اولیاء، ڈراتا ہے تم کو اپنے دوستوں سے، فلا تخافوہم وخافونی، بس نہ ڈرو ان سے اور ڈرو مجھ سے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ہو ایمان والے، ولا يحزنک الذین، اور نہ غمگین کرے آپ کو وہ لوگ، یسارعون فی الکفر، جو کفر میں آگے آگے بڑھتے ہیں، انہم لن یضروا اللہ شیئا، بے شک وہ اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، یرید اللہ، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، اللہ یجعل لہم حظا فی الآخرہ، یہ کہ نہ بنائے ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ غزوہ بدر صغریٰ ہے، غزوہ بدر صغریٰ، ایک تو وہ جو عام طور پہ ہوا تھا جس میں 70 بڑے بڑے منافق کافر مارے گئے تھے اور 70 قید ہو گئے تھے، باقی بڑی مشکل سے دم دبا کے بھاگے تھے، ایک وہ جنگ بدر ہے۔ اس کے بعد جنگ احد ہوئی 1 سال کے بعد، اس کے بعد جب جنگ احد میں کافر شکست کھا کے بھاگ رہے تھے، اس وقت ابو سفیان جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ 1 سال کے بعد پھر بدر کے علاقے میں وہاں پہ پھر جنگ ہوگی، 1 سال کا وعدہ کر کے گیا کہ 1 سال کے بعد پھر دوبارہ ہماری تمہاری جنگ ہے، تیار ہو کے آ جانا۔ اب جب یہ یعنی 1 سال کے بعد پھر نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کو لے کے بدر کے مقام پہ پہنچے، وہاں پہ وہ بے ایمان نہ آ سکے، یعنی کافر جو تھے وہ نہ آ سکے، تو مسلمان وہاں پہ گئے، اور جانے کے بعد وہاں پہ، اور یہاں درمیان میں ایک بات رہ گئی، ایک آدمی تھا معبد جوہنی، ابھی تک مسلمان نہیں ہوا تھا، نبی علیہ السلام کے ساتھ اس کا تعلق بڑا تھا، مسلمان ابھی تک نہیں ہوا لیکن اس کا دل نبی علیہ السلام کی طرف تھا، مسلمان ابھی تک نہیں ہوا تھا۔ وہ نبی علیہ السلام کی طرف سے، یعنی یہ مدینے سے مکہ کی طرف جا رہا تھا، رستے میں ابو سفیان وغیرہ مل گئے ان کو، تو اس نے کہا، انہوں نے کہا کہ اچھا ان کی کیا حالت ہے؟ وہ تو کمال قسم کے انسان ہیں، وہ تو بڑے تیار ہیں، وہ تو آ رہے ہیں تمہاری ایسی تہذیب کر دیں گے۔ اس نے خوب ڈرایا ان کو، یہ اتنے ڈرتے ہم سے، وہ تو بھاگ گئے وہیں سے۔ اور ایک آدمی تھا عبد القیس، یہ مشرکوں کی طرف سے آیا تھا، اس نے آ کے نبی علیہ السلام کو صحابہ سے کہا، وہ بڑی تیاری کر رہے ہیں، وہ تو انہوں نے بندے بڑے اکٹھے کر لیے ہیں، خوب چندہ جمع کر لیا، انہوں نے یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے،
ایسی ایسی باتیں بنائی اس نے، لیکن نبی علیہ السلام کے صحابہ کا جو نا وہ ڈر کہاں پہ ہونا تھا، بلکہ ان کا ایمان مزید بڑھ گیا اور زبان سے کہنے لگے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، زبان سے یہ کہنے لگ گئے۔ یہ ہے جنگ بدر صغرا کا تذکرہ، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پہ اگر اگلے دن کا ہی تذکرہ مراد لیتے وہ زیادہ بہتر ہے۔ راجح بات یہی ہے کہ یہ اگلے دن کا ہی تذکرہ ہے، یعنی مشرک وہاں سے بھاگنے کے بعد 8 میل کے فاصلے پر حمراء الاسد ایک جگہ ہے، حمراء الاسد، تو وہاں پہ جا کے ان کو ذہن میں آیا ہاں ہم کیا کر گئے، اتنے بندے تھوڑے سے بندے رہ گئے تھے پیچھے، اب تو سارے زخمی تھے، اتنوں کو شہید کر دیا ہم نے، چلو ان کو جا کے ختم کر کے آتے ہیں، کام ہی ختم کرتے ہیں ان کا۔ اب وہاں سے پلٹنے لگے تو نبی علیہ السلام کو پتہ چل گیا، کیونکہ جاسوسی کا نظام اس وقت بھی تھا، نبی علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ وہ وہاں سے واپس آنے لگے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے کہا چلو چلے ان کا پیچھا کرتے ہیں، وہ کون لگتے ہیں واپس آنے والے۔ اب یہاں سے جب نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام جن کو نبی علیہ السلام نے کہا آؤ چلو چلتے ہیں، کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ ابھی ہم تو زخم کھا کے آئے ہیں، تھک گئے ہیں فلاں، ایسا کچھ بھی نہیں کہا۔ اب تو ہمیں تھوڑی سی تھکاوٹ ہو، چلو سویرے پڑھ لیں گے جی نماز، یہ چلو جی اس ٹائم پڑھ لیں گے جی نماز، ابھی دیکھنا رمضان میں تھوڑا سا کچھ کرنا ہو تو چلو روزہ پھر رکھ لیں گے ہونا، آج روزہ نہ رکھو یہ کہ وہ۔ اور آپ دیکھ لیں جب عصر کے وقت، جس وقت بھینسوں کو پانی پلانے کا وقت ہوتا ہے، اس وقت وہ گھاس جنا ڈالنے کا اور دھارے نکالنے کا وقت ہوتا ہے، اس وقت جو ہے نا وہ اپنے کسی کو بڑے کو تو چل تو کر میں نماز پڑھ کے آیا، اب کیا سمجھتے اس کے اوپر نماز فرض نہیں ہے کیا؟ کسی کو دکان میں بٹھا کے تو میں نماز پڑھ گیا تو پھر پڑھا ہی، سوچنے کی بات ہے 5 منٹ یا 10 منٹ میں کیا ہو چلا ہے، کچھ بھی نہیں، صرف ذہن کو سمجھانے والی بات ہے۔ صرف رب العالمین نے ہمیں یہ عقل دی ہے، اسی سے رب العالمین ہمیں بار بار ہمیں جو نا عقل کو جھنجھوڑتے ہیں کہ عقل مند بنو، سمجھدار بن جاؤ۔ اللہ نے عقل اسی لیے دی ہے تاکہ انسان عقل مند بن کے زندگی گزارے، سمجھدار بن کے زندگی گزارے۔ اب دیکھیے گا صحابہ کرام کی کتنی حالت بگڑی ہوئی تھی، 70 صحابہ شہید پڑے ہوئے ہیں، اب یہاں پہ ایک ہی بندہ شہید ہوا، ذرا مولوی صاحب کتنا پورے گاؤں کو کتنا غم سے لگا ہوا، کتنی پریشانی ہے، 70 بندے جہاں پہ شہید پڑے ہوں کتنا مسئلہ بنے گا، اتنے بندے وہاں پہ زخمی ہوئی ہوں، تقریباً ہر بندہ زخمی، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام بھی زخمی، اس کے باوجود نبی علیہ السلام نے کہا آؤ چلو چلو، فوراً چل پڑے، چلو جی، پٹیاں بندھی ہوئی ہیں، سارا کچھ زخم ہے لیکن پھر چل پڑے ہیں۔ یہ تھے صحابہ کرام، اپنا کچھ بھی ڈر نہیں ہے، اپنی کوئی پریشانی نہیں ہے، اللہ کے نبی کے حکم کو دیکھنا ہے، بس فوراً چل پڑے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کو فتح بھی دی، سب کچھ دیا۔ مطلب یہ ہے کہ جب انسان اللہ کے لیے کچھ کرتا ہے تو اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے۔ تو سنیے گا، الذین قال لهم الناس، کہا ان لوگوں نے کہا، ان الناس، بے شک لوگوں نے یعنی مشرکین مکہ نے، قد جمعوا لکم، تمہارے خلاف بڑا سامان اکٹھا کر لیا ہے، فخشوہم، ان سے ڈر جاؤ، فزادہم ایمانا، ڈرنے کے بجائے ان کا ایمان مزید بڑھ گیا، وقالوا، اور زبان سے کہنے لگے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے۔ فانقلبوا، اب یہ وہاں سے گئے جہاں پہ وہ حمراء الاسد مقام تھا، وہاں پہ گئے، وہاں میلہ بھی لگا ہوا تھا، وہاں پہ نبی علیہ السلام نے، صحابہ کرام نے وہاں پہ جا کے تجارت بھی کی، وہاں پہ کچھ سامان خریدا بیچا، ایسے کر کے تجارت بھی کی، اور وہاں سے پھر بڑا کافی سارا مال بھی کما کے لائے۔ تو اللہ نے فرمایا فانقلبوا بنعمت من اللہ، اب وہاں سے وہ اللہ کی نعمت کے ساتھ پلٹے، مطلب اللہ کی طرف سے ان کو ثواب بھی مل گیا، وفضل، اور اللہ کے فضل کے ساتھ بھی لوٹے پر گیا کہ وہاں پہ ان کو مال بھی مل گیا، کافی سارا مال بھی لے لیا، اور وہاں سے اللہ کی طرف سے ان کے لیے ثواب بھی بہت سارا ہو گیا، دونوں چیزیں لے کے واپس پلٹے ہیں۔ لم یمسسہم سوء، ان کو کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں ہوا، بالکل محفوظ ترین واپس آئے۔ واتبعوا رضوان اللہ، لیکن انہوں نے اللہ کی رضوان کی، مطلب اللہ کی رضامندگی کی تابعداری کی ہے، اللہ کی بات کو ماننا ہے، فوراً سے چل پڑے ہیں۔ تو واللہ ذو فضل عظیم، تو اللہ اس کو نہ دیتا بھلا، اللہ تو بڑے فضل والے ہیں، اللہ نے ان کو پھر دیا۔ انما ذالکم الشیطان، بے شک یہ جو شیطان ہے نا، یخوف اولیاء، تمہیں اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے۔ اور جو عبد القیس آیا تھا، اس نے کہا تھا کہ وہ بڑا تیاری کر رکھی ہے کچھ لوگوں نے، تو وہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے، لا 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 اٹھا دی اس نے۔ اللہ نے فرمایا وہ کیا ہے؟ شیطان ہے، یخوف اولیاء، اپنے دوستوں سے ڈرا رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ فلا تخافوہم، آپ ان سے نہ ڈریں، وخافونی، بس مجھ سے ڈرتے رہیں، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔
اگر تمہارے اندر ایمان ہے، ایمان کو مضبوط کرو، صرف مجھ سے ڈرتے رہو، میں ہی سب کچھ کرنے والا ہوں، کوئی تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا ہے۔ وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، یعنی اے پیارے پیغمبر، آپ کو وہ لوگ جو کفر میں کوشش کرتے رہتے ہیں، کفر میں آگے نکلنے کے لیے چلتے رہتے ہیں، کفر کرتے آگے چلتے رہتے ہیں، وہ آپ کو غمگین نہ کریں، آپ کو پریشان نہ کریں۔ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا، وہ اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں، وہ اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، آپ پریشان نہ ہو جائیں۔ یرید اللہ، اب وہ جو وہ کفر کی طرف جاتے ہیں، اسلام کے خلاف آتے ہیں، سب کچھ یہ کیوں کرتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں یرید اللہ، اللہ چاہتے ہیں کہ اللہ یجعل لهم حظا فی الآخرہ، ان کے لیے آخرت میں ذرا بھی حصہ نہ ہو۔ مطلب اس کا کیا ہے کہ جب مشرک انسان ہے وہ بھی آخر نیکیاں تو کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، اچھائی والا کسی کے ساتھ معاملہ کر دیتے ہیں، یعنی نیکی کچھ نہ کچھ کہیں کرتے رہتے ہیں، تو نیکی کا بدلہ رب العالمین ان کو دنیا میں ہی دے دیتا ہے، نیکی کا بدلہ ان کو دنیا میں ہی مل جاتا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں ہم ان کو نیکی کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیتے ہیں، لہٰذا ان کا حصہ آخرت میں پھر نہیں ہوگا۔ جب مسلمانوں کے خلاف آئیں گے، اسلام کے خلاف آئیں گے، تو ان کی نیکیاں ویسے ہی ختم ہوتی چلی جائیں گی، اور پھر آخرت میں کیا ہوگا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے خرید لیا کفر کو ایمان کے بدلے میں، یعنی ایمان بیچ کے کفر لے لیا، ایمان بیچ کے کیا کر لیا؟ کفر لے لیا۔ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا، وہ اللہ کا ہرگز بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں، وہ اللہ کا ہرگز بھی کچھ بگاڑ ہے، اللہ کا کیا بگاڑنا ہے؟ اللہ کا بھی کوئی انسان کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ مطلب اس کا کیا ہے کہ اللہ والوں کا، جو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، ان کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، جو پھر بھی ایسے کاموں پہ لگے رہیں گے، مسلمانوں کے خلاف لگے رہیں گے، ان کے خلاف چکر چلاتے رہیں گے، اللہ فرما رہے ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب تیار کر رکھا ہے، بہت دردناک قسم کا عذاب ہوگا۔ قیامت کے دن وہ جہنم میں جائیں گے، وہاں پہ جلتے رہیں گے۔ لیکن ایمان والے، ان کے لیے رب العالمین نے بڑے بڑے انعامات کا تذکرہ کیا ہوا ہے کہ جو انسان ایمان کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرتا رہے گا، اللہ کے راستے میں انسان کوشش کرتا رہے گا، ایسا انسان دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم